گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب نبی پاک علیہ السلام کی مبارک جمین اور میرے آقا کی مبارک بھووں کا تذکرہ ہے۔ پہلے مانگ کی بات کی، پھر مبارک کانوں کی بات کی، اب چہرہ اقدس کے تصور میں عاشقوں کے امام لگتا ہے کھوئے ہوئے ہیں اور جھوم جھوم کر سلام پیش کر رہے ہیں۔ لکھتے ہیں جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اب ماتھا کس کو کہتے ہیں؟ ماتھا پیشانی کو کہتے ہیں۔ شفاعت سے مراد وہی شفاعت کبریٰ ہے جو میدان محشر میں نبی پاک علیہ السلام امت کی فرمائیں گے۔ جبین سے مراد پیشانی ہے، سعادت سے مراد نیک بختی ہے۔ اچھا، محراب کعبہ یعنی مسجد میں امام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو محراب کہتے ہیں، اور بھووں کو یعنی ابروؤں کو بھووں کہا جاتا ہے، اور لطافت سے مراد نزاکت و خوبی ہے۔ ذرا ان دونوں اشعار کا معنی سمجھیے گا کہ جب حشر برپا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، تو ایک ہی تو ہستی ہے جس کے سر پر شفاعت کا صحرا سجے گا۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ تو جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجنا ہے، ہمارے آقا علیہ السلام کے سر پر یہ صحرا سجے گا، تو پھر اسی لجپال آقا علیہ السلام کی اس سعادت والی پیشانی پر کیوں نہ لاکھوں بار درود و سلام محبت پیش کیا جائے، جن کی وجہ سے ہماری یہاں بھی بگڑی بن رہی ہے اور انشاءاللہ وہاں بھی بنے گی۔ اور دوسرے شعر میں اعلیٰ حضرت اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمارے آقا وہ ہیں جنہوں نے قدم رنجا فرما کر اس دنیا کو گویا زینت بخشی۔ آپ کی ولادت باسعادت جب ہوئی تو آپ خود سجدے میں گر کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں امت کے لیے دعا فرما رہے تھے، اور کعبہ معظمہ آپ کی طرف جھک کر آپ کے نورانی بھووں کی نزاکت و لطافت کو سلامی دے رہا تھا اور لاکھوں سلام پیش کر رہا تھا۔ کیا پیارا تخیل ہے، ہم کعبے کی طرف جھکتے ہیں، مگر جب نبی پاک نے سبحان اللہ سجدہ کیا تو گویا کعبہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف جھکا۔ یہ پیارے آقا کی تعظیم تھی۔ سبحان اللہ۔ ذرا سمجھیے گا اس شعر کو۔ میرے امام لکھتے ہیں جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ذرا اعلیٰ حضرت کے یوں سمجھے ہم ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں، اور اللہ کرے رخ جانا کا تصور اس طرح ہمارے ذہنوں میں بھی بنتا چلا جائے۔ اب اعلیٰ حضرت نبی پاک کی مبارک نگاہوں کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ لکھتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود،
اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا لگتا ہے اعلیٰ حضرت کے پاس ایسے الفاظ کا ذخیرہ ہے کہ موتیوں کی طرح پروتے چلے جاتے ہیں. اب جس طرف اٹھ گئی، دم میں دم آ گیا، یعنی جان میں جان آ گئی. نگاہ عنایت سے مراد، نگاہ کہتے ہیں نظر کو، عنایت سے مراد مہربانی ہے. سبحان اللہ. عاشقوں کے امام لکھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی سبحان اللہ جو نگاہ ہے جس طرف اٹھ جائے اللہ مردہ جسموں میں جان ڈال دیتی ہے. ہمارے رحمت والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نگاہ رحمت و عنایت پہ لاکھوں سلام. اسی نگاہ کی طرف اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ لکھا نا کہ جب آ گئی ہیں جوشے رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہیں جوشے رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں. آقا نگاہ اٹھا کر دیکھ لیں تو پھر تو دم میں دم آ ہی جانا ہے. بلکہ اعلیٰ حضرت تو بہت پیاری دلاسے والی بات ایک جگہ لکھتے ہیں، اے وہ لوگوں جو بڑی مشکلوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو، مصیبتوں میں ہو، سنو نبی پاک کی نگاہ رحمت پڑ گئی نا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج. آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، ایک نگاہ پڑ جانی ہے ساری گتھیاں سلجھ جانی ہیں. تو اسی نگاہ عنایت پر سلام بھیجے جا رہے ہیں. اور پھر سبحان اللہ، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. بینی ناک کو بھی کہتے ہیں. یہاں اس شعر کے دو معنی بنتے ہیں. ایک معنی تو یہ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہیں نیچی رہا کرتی. یہ ہماری بھی تعلیم ہے کہ ہم بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، شرم و حیا کے ساتھ میرے آقا کی نگاہیں جھکی رہا کرتی. ایک روایت میں یہ بھی مفہوم ملتا ہے کہ میرے آقا کنواری لڑکی سے زیادہ شرم و حیا والے تھے. مگر آج ادھر ادھر دیکھنا، بد نگاہی کرنا ہم سب کے لیے سبق ہے کہ جس آقا کا کلمہ پڑھا ہے، جن پر ہم صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہیں، ان کی نگاہیں شرم و حیا سے جھکی رہا کرتی تھی. اور اونچی بینی ناک مبارک میرے آقا کی اونچی تھی، تو اس مبارک ناک کی طرف اشارہ ہے اور اس پر سلام پیش کیے جا رہے ہیں. اور ایک اور معنی یہ بنتا ہے کہ یہاں بینی سے مراد بھی نظر ہی ہے، یعنی میرے آقا کی شرم و حیا سے نگاہیں جھکی رہتی تھیں، مگر آقا کی نگاہ کی رفعت اور بلندی کا عالم یہ کہ جھکائیں نظر تو تحت الثری کو دیکھ لیں، قبر میں ہونے والے معاملات کو دیکھ لیں، اور جب نگاہ اٹھائیں تو لوح محفوظ ملاحظہ فرمائیں، جنت کی طبقات پر نظر دوڑائیں. تو میرے آقا کی نگاہوں کا اور اس نگاہ کی رفعت و بلندی کا عالم یہ ہے. سبحان اللہ. دونوں اشعار کو سمجھیے گا. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. اس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے چلتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کیا پیارے انداز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رنگت کا تذکرہ کیا ہے. جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. جگمگانا یعنی روشن ہو جانا، چمک والی یعنی نور والی، روشنی والی، اور رنگت سے مراد رنگ و روپ ہے. سبحان اللہ. عاشقوں کے امام نبی پاک کی اس مبارک رنگت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نورانی رنگت پر بھی لاکھوں سلام ہو، جس کی یاد آ جائے تو دلوں کا اندھیرا اجالے میں تبدیل ہو جائے اور دلوں کی اجڑی ہوئی بستی شاد و آباد ہو جائے. جی ہاں، اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ یہ بات سمجھائی ہے. آقا یاد آ جائے نا تو غم پھر غم نہیں رہتے، بندہ غم بھی بھول جاتا ہے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں. چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود، نمک آگی صباحت پہ لاکھوں سلام. چاند سے یعنی چاند جیسے، تاباں سے مراد چمکدار،
درخشاں سے مراد روشن. الفاظ دیکھیں، تابہ بھی چمکدار ہے، درخشاں بھی روشن ہے، مگر یہ کتنے خوبصورت الفاظ اعلیٰ حضرت نے استعمال کیے. اب نمک آگی کہتے ہیں نمک بھری، ملاحت والی، اور صباحت سے مراد گورا پن ہے. آقا کی رنگت اور خوبصورتی پر ہی بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ کہ ہمارے آقا تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت چہرے والے ہیں، اور آپ پر نور والا درود ہو، آپ پر جو درود ہم بھیجیں وہ بھی چمکتا ہوا اور نور والا ہو، اور آپ کے نمکین حسن و جمال پر بھی لاکھوں سلام ہو. یاد رکھیے ہر گورا رنگ اچھا نہیں لگتا، مگر جس گورے رنگ میں ملاحت بھی ہو، نمکینی بھی ہو، اس کی خوبصورتی دوبالا ہو جاتی ہے. تو میرے آقا نمکین حسن والے، چاند سے زیادہ خوبصورت. حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. اس حسین چہرے پر کس پیارے انداز میں گویا درود بھیج رہے ہیں کہ جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود، نمک آگی صباحت پہ لاکھوں سلام. جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. چاند سے منہ پہ تابہ درخشاں درود، چاند سے منہ پہ تابہ درخشاں درود، نمک آگی صباحت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع برز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے.